جی پاکستانیوں میں ایک خصلت بڑی عام ہے اور وہ بڑی کلیئر ہے کہ بلیک میل کر دو، دھوکہ دے دو. اور یہ چھوٹے چھوٹے اخبار کیا کرتے تھے بلیک میل کرنے کے لیے، اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. یہ ویڈیو دیکھیں اور میں آج ثبوتوں کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. اور یہ صرف ایک ڈاکٹر کے ساتھ نہیں ہے، کسی بینک مینیجر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اسکول ٹیچر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کسی دکان میں درزی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، بڑھائی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اگر اس قسم کے فراڈیے چیزوں کو بلیک میلنگ کی طرح استعمال کرتے ہیں، اور یہ ویڈیو پردہ چاک کرے گی، اور پھر میں آپ کو ایز اے ڈاکٹر ثبوتوں کے ساتھ دکھاؤں گا کہ سب جھوٹ. میاں چنو کے ایک ڈاکٹر پہ الزام لگایا گیا گائناکالوجسٹ پر کہ یہ مریض کے ساتھ زبان سے زبان لگا رہے تھے. اب میں آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھاؤں گا کہ یہ تو ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں. یہ آپ کو میں دکھاؤں گا کہ اٹس ناٹ پاسبل ایٹ آل. تو سب سے پہلے یہ ویڈیو دیکھیے اور اس کے بعد میں آپ کو کچھ ثبوت، ایسی ویڈیوز میں چیزیں دکھانے جا رہا ہوں جو آپ کو کلیئرلی ثابت کر دیں گی کہ اٹ واز آل فیک. میں اپنی ٹیم کو بھی بلاتا ہوں، سو ہم نے جو ڈیٹا اکٹھا کیا وہ آپ کو دکھاتے ہیں. علی یہ کھولیں. اب میں آپ کو ڈیٹا دکھاؤں گا. پہلے ہی یہ اس جھوٹے شخص کی ویڈیو دیکھیں جو کہتا ہے کہ میری بیگم جو ہے وہ ادھر موجود تھی کمرے میں اور ڈاکٹر نے اپنی زبان سے اس کو زبان لگا دی. سنیں. جی ہاں، ڈاکٹر رفیق گجر صاحب نے میاں چنو دے بہت اسپیشلسٹ نے. یہ ویڈیو میں کیا کہہ رہا ہے، پھر ایف آئی آر میں کیا ہے، اور پھر میں آگے میں بتاتا اپنے ہوں. بیگم کو چیک کروانے واسطے اتنے آیا ہیں. سارے میڈیکل رپورٹ ٹیسٹ کروائے نے. ڈاکٹر صاحب نے میری بیگم کی زبان زبان لا کے چیک کی. سنیں. میں سارے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب میرے سامنے کھلوتے اس کی بلیک میلنگ چیک ڈاکٹر صاحب مجھے دسو کہ کہڑا ٹیسٹ ہے کہڑا زبان زبان لا کے چیک کریدا. سر تسی مجھے دسو یہ ٹیسٹ کا مطلب دسو گی. اب میں وہ کمرہ دکھاؤں گا جہاں یہ ہوا ہے. تسی میرے باپ جاؤ، میں کہہ رہا ہوں مجھے ٹیسٹ کا مطلب دسو. یا کرو اپنی کرو بیگم بلاؤ یا کرو اپنی دھی بلاؤ. میں زبان لے بغیر نہیں جانا، اپنا رولا بھیجنا. یا مینو مار کے بھیج دیو یا میں تہاڈا علاج کر لینا. اب ممکنہ طور پر یہاں اس نے کیا کہا ہے کہ آپ نے میری بیگم کی زبان کے ساتھ زبان لگائی اور گھر سے اپنی بیگم اور بیٹی کو بلائیں پھر میں کروں گا، اور 15 پہ کال کر لی. اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں پاسبل نہیں ہوتی. اب یہ ایف آئی آر کیا لکھوا رہا ہے، یہ ایف آئی آر کی کاپی ہے، یہ انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس کے بے شک آپ اسکرین شاٹ لے لیں. ایف آئی آر میں اس نے ریپ کی دفعات لگا دی، یعنی ایف آئی آر میں زیادتی کی دفعات لگا دی، جس میں کہہ رہا ہے مطلب کوئی شخص کیسے کر سکتا ہے کہ میری بیوی کے جسم کے مختلف حصے چھاتی چھوئی، شلوار اتار دی، زناکاری، اور پتہ نہیں چیختی چلاتی کمرے سے باہر آئی جبکہ ایسی کوئی بات نہیں. اور اس طرح ٹوٹل جو دفعات تھیں وہ 376 اور 511. اب یہ کیا تھا واقعہ، اب میں آپ کو ایک اور ویڈیو دکھاؤں گا وچ ول ریویل یو کہ یہ ایک ایسا دھوکہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اب میں جو دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں، یہ آپ کو بہت اچھی طرح بتائے گا کہ ہوا کیا. ڈاکٹر رفیق گجر صاحب کی کلینک پہ ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. جو 30 سال سے اس کے ساتھ سٹافنگ کام کر رہی ہیں وہ کیا کہتی ہیں، جو لوگ میاں چنو میں جانتے ہیں، خانے وال میں جانتے ہیں. میں آگے دکھاتا ہوں. اور بہت اچھی شخصیت کے مالک بھی ہے. ٹھیک ہے. باقی دوسرے نمبر پہ ہم لوگ ادھر 2 اسٹافیں موجود ہوتی ہیں، سینئر اسٹاف ہے. ٹھیک ہے. ادھر پیشنٹ ہوتا ہے، اس جگہ پہ پیشنٹ کو میں دیکھتی ہوں، الٹراساؤنڈ میں کرتی ہوں، اس جگہ پہ میں بیٹھتی ہوں. ادھر ڈاکٹر صاحب کا فوکس، ڈاکٹر صاحب صرف ادھر اسکرین پہ دیکھتے ہیں پیشنٹ کو چیک کر لیا، اس کو میڈیسن دوسری اسٹاف نے لکھ دی. ادھر 2 پیشنٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، پیشنٹ کے ساتھ والی تھی لڑکی ایک، وہ ان کی رشتے دار وہ بھی بیٹھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے. پیشنٹ چیک ہوا، باہر چلا گیا. اس کے بعد باہر کیا معاملہ ہوا، اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کیا باتیں کی ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے. یہ گھر سے پہلے پلان بنا کے آئے تھے اور انہوں نے ایسا 2 اسٹافیں اگر موجود ہیں کلینک میں، اتنے لوگ موجود ہیں وہاں، اس طرح کی وہاں زبان سے زبان اور اس کے بعد پھر شلوار اتار دی والی بات. تو پیشنٹ ہمارے پاس آیا چیک کروانے کے لیے. جب اس کو چیک کر لیا، پیشنٹ کو ہمیں میڈیسن لے کے فارغ کر دیا. جب مریض باہر گئی ہے اس وقت اس نے اپنے ہسبینڈ کو پتہ نہیں کیا بتایا، پھر شور ہوا، پھر ہم لوگ باہر گئے دیکھنے تو پتہ نہیں کیا بات ہوئی. ہمیں یہ سوچا تھا کہ شاید کوئی نمبر کا مسئلہ بن گیا، کوئی نمبر صاف نہیں دے. لیکن ادھر آفس میں پہلے پیشنٹ 3 بیٹھے ہوئے تھے، 2 صوفے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک ادھر بیٹھا ہوا تھا. یعنی 2 اسٹافیں اندر موجود تھیں. تو یعنی کہ کل جس ٹائم یہ واقعہ وہ ان کے مطابق جو وہ سٹوری بیان کر رہے ہیں، اس ٹائم ٹوٹل ان کے پیشنٹ کے علاوہ
डॉक्टर साहब और 4 यानी 2 स्टाफ और 2 पेशेंट यानी कि टोटल 4 बंदे मौजूद थे। फिर डॉक्टर साहब मौजूद थे और फिर वो लेडी मौजूद थी। जब फिर हम लोग बाहर गए देखने के लिए। टोटल कमरे में 6 लोग मौजूद थे इंक्लूडिंग पेशेंट एंड डॉक्टर। हाँ जी बिल्कुल। ओके, थैंक यू। ये आप रूम देख सकते हैं और इस पे जो सारे इल्जामात, अफसोसनाक इल्जामात पे बात की जा रही है कि इतने से रूम के अंदर। अच्छा, मेरे अब कुछ सवाल हैं। पकड़ा यूं करके ये कैसा टेस्ट है फला ये वो इस तरह की बातें। अब सवाल ये नहीं है, मैं अब डॉक्टर को या मैं ये बात सारे इंजीनियर्स, वकील, बैंकर सब उनके लिए कर रहा हूं जो अपनी अपनी जगहों पर काम करते हैं। आप भाई ये बात समझें, जिनका इंटरेक्शन कहीं ना कहीं फीमेल से होता है, इवन दुकानदारी में भी, इवन दर्जी भी अगर मुझे देख रहे हैं तो। अब होता क्या है, अच्छा चलें, एक तो 20-30 साल से ये शख्स डॉक्टर साहब जो हैं ये मियां चन्नू में गायनी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आज तक कोई ऐसा क्लेम क्यों सामने नहीं आया? और इतनी खवातीन और पेशेंट्स के मौजूद होते हुए वीडियो में वो कुछ और कह रहा है, जबान से जबान वाली बात, और FIR में वो कुछ और जाके लिखवा रहा है और जना की और इस किस्म की सारी शिकें लगवा रहा है और कह रहा है शलवार उतारी और ये सब कुछ। और उसके बाद आप सबको पता है ये मामला रफा दफा कैसे होगा। ये मामला रफा दफा होगा पैसों पर। ये शख्स पैसे ले लेगा फिर और FIR वापस ले लेगा। दिस विल बी दी नेट स्टोरी, जो कि ये कट शॉर्ट हो जानी। मेरे कुछ सवाल हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि चलें ये डॉक्टर बेगुनाह होंगे और ये इन्होंने नहीं कोई ऐसी हरकत की होगी और या की होगी। मैं इस पर एक न्यूट्रल साइड लेकर आपसे 5-6 सवाल करता हूं। जब इतने लोग मौजूद होते हैं वहां इस किस्म की हरकत कैसे पॉसिबल है? नंबर 2, अगर इस किस्म की हरकत हो रही है तो वो खातून विलिंगली ये सब कैसे कराई जा रही है? नंबर 3, वो शख्स जो बाहर आकर कुछ और कह रहा है और थाने में जाके बिल्कुल उल्टी FIR कटवाता है, वो कितना कुछ सच्चा है? और चौथा, कि किस तरह नर्सों के मौजूद होते ये चीजें कर रही है। ये मैं एज एन इन्फ्लुएंसर आपको बात बता रहा हूं, नॉट एज अ डॉक्टर। मेरे यहां इतनी शेफरॉन्स काम करती हैं, इतनी नर्सिस काम करती हैं, और हम अपने सेटअप में कमरे के अंदर तक CCTV कैमरास लगाते हैं सिर्फ इसीलिए ताकि इस किस्म की हरकत ना हो। ये अक्सर आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा, जैसे वो अंदर इल्जाम लगाती हैं और बाहर जाके कपड़े फाड़ लेती हैं। अब एक ऐसा ट्रैप जो कि प्लान्ड हो, उसका जवाब कैसे देंगे लोग? अब हमारे यहां जहालत इस कदर हो चुकी हुई है, लैक ऑफ एजुकेशन इतना है, और अगर वो शख्स सच्चा है तो उसने उसी टाइम वीडियो बना के सोशल मीडिया का सहारा क्यों लिया? और मैं सवाल करता हूं, जिस पुलिस ने भी मियां चन्नू में गिरफ्तारी की, उसने ऐसे हथकड़ियों में डॉक्टर की पिक्चर या किसी भी इंसान की, कोई टीचर हो, उस्ताद हो, कोई भी हो, उस पर जो है उसकी पिक्चर कैसे रिलीज कर दी? ठीक है, तो इसकी अदालत लगाने का हक किसी भी ऐसे शख्स को तो नहीं है, किसी के लिए भी नहीं है। मतलब आपका शौहर काम करने जाता है, आप काम करने जाते हैं, और कोई भी औरत किसी पे भी इल्जाम लगा दे तो मुझे बताएं अदालत फौरन फोन पर कैसे लग जाती है? हम दर्जनों, इस तरह अगर मुआशरे को खुली छुट्टी दे दी गई और हमारी एजुकेशन का म्यार इतना गिरता गया, इसका मतलब है कि ब्लैकमेलिंग आम हो जाएगी। हर तरफ ये ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाएगी। कोई भी पकड़ के इस तरह कोई भी वीडियो बना देगा और प्लानिंग के साथ आएगा और किसी की भी लिंचिंग शुरू कर देगा। ऐसे कोई जिया चौधरी साहब, आपको शर्म आनी चाहिए बात करते हुए कि इस तरह कोई उठे और किसी पर भी जो है ये छोड़े, इससे बड़ा कोई इल्जाम लगा दे। यहीं से तो लिंचिंग जन्म लेती है। इससे बड़ा कोई इल्जाम लगा दे और बगैर सबूत के अपनी अदालत लगाकर बैठ जाए, बीच में मजहब को, रिलीजन को इन्वॉल्व कर ले। पता है ना पाकिस्तान में कैसे कैसे वाकयात हो चुके हैं इस लिंचिंग पे और बलवाइयत पर। सपोज ये औरत का इल्जाम ना लगाता, ये किसी पे कैमरा उठाए और उठा के इल्जाम लगा दे तौहीन मजहब का, तो वो कहां जाएगा? वो किस किस को गवाहियां देता फिरेगा? हर बंदा खुद ही अदालत है, खुद ही पुलिस है, खुद ही वकील है, खुद ही जज है, और सोशल मीडिया जो है वो कोई सुप्रीम कोर्ट है जिसने फैसले करने। किसने इख्तियार दिया है कि किसका दिल करे इस तरह आके? अगर ये शख्स इतना सच्चा है और इसमें ब्लैकमेलिंग शामिल नहीं है तो इसने सोशल मीडिया पर वीडियो क्यों डाली? यहां मैं सवाल करता हूं कि साइबर क्राइम के जो इदारे हैं, जो नेशनल साइबर क्राइम है, मैं अभी साइबर क्राइम को चीजें फॉरवर्ड करूंगा, जो नेशनल साइबर क्राइम के इदारे हैं, FIA है, वाई दे डू नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट दीज पीपल? ये तो क्लियर साइबर क्राइम का इशू है। वो डॉक्टर आके क्लैरिफाई, आप बिल्कुल आसिफ अली जाहिद साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि वो आके क्लैरिफाई कर ले
وہ کلیریفائی بھائی کیسے کرے؟ اس کو تو اس پہ تو ایک الزام لگا دیا، کل کو اس طرح کا کسی پہ توہین مذہب کا الزام لگ جائے، توبہ نعوذ باللہ، تو وہ کیسے جسٹیفائی کرے گا؟ میں بالکل نہیں کہہ رہا سیما کے ڈاکٹر فرشتے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے بینکر، وکیل، اساتذہ، درزی، بیکری میں کھڑا شخص، کوئی بھی جو روزگار کے لیے نکلا ہے، پانچوں انگلیاں ایک برابر نہیں ہوتی۔ میں کہہ رہا ہوں بالکل شریف نہیں تھا، میں کہتا ہوں اس ڈاکٹر کا 100% قصور تھا، میں کہتا ہوں اس نے زبان سے زبان بھی لگائی، اس نے جو جھوٹی ایف آئی آر میں لکھا کہ شلوار اتاری وہ بھی کیا، جو بھی کہتا ہے کیا، لیکن ایک چیز کا جواب دے دیں، سوشل میڈیا پر عدالت کیسے لگ سکتی ہے؟ یہ ویڈیو کیسے ڈال سکتا ہے؟ لیٹ دا کورٹ شوڈ ڈیسائیڈ۔ اگر اس نے ڈرامے بازی نہیں کرنی تھی، جھوٹ نہیں بولنا تھا، تو وائی ہی ڈڈ دیٹ؟ تو کلیئرلی یہ سائبر کرائم کا کیس ہے۔ اگر اس ڈاکٹر کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تو اس شخص کے خلاف بھی سائبر کرائم میں پروسیڈنگز ہونی چاہیے، اور سائبر کرائم شوڈ ٹیک اپ دی کیس، اور سائبر کرائم میں اس کی اچھی خاصی سزا ہونی چاہیے۔ اگر اب مجھے بتائیں آگے مقدمہ چلتا ہے یا ایف آئی آر واپس ہوتی ہے اور اس ڈاکٹر کو سزا نہیں ہوتی اور یہ شخص جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے، تو جو اس نے ڈاکٹر کی ساری زندگی کی ہے، یہ ڈاکٹر نہ ہوتا، میں کہہ رہا ہوں انجینئر ہوتا، بینکر ہوتا، کچھ بھی ہوتا، جو اس نے عزت پر وار کیا، جو جھوٹ بولا، اس کی کیا سزا ہے؟ اس پہ پھر سائبر کرائم میں کیا سزا ہے؟ پھر اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ یہ خود ہی عدالت کیسے بن گیا؟ کس نے دیکھا کہ کیا ہوا؟ اس میں ڈاکٹر صاحب کی غلطی ہے، اگر سٹافیں اندر موجود تھیں تب تو وہ ٹھیک ہے، اگر سٹافیں اندر موجود نہیں تھی اندر تو پھر شیفرون نہ رکھنا بہت بڑی غلطی ہے اس ڈاکٹر کی۔ میں اور میرے جیسے کئی ڈاکٹر کبھی بھی یہ غلطی نہیں کرتے کہ کسی خاتون کو اکیلے کمرے میں ہم بات بھی سن لیں 1 منٹ، یہ، اور ہم نے کیمراز باقاعدہ انسٹال کیے ہیں ود ان روم، صرف اس لیے کہ کبھی بھی کوئی اس طرح کی چیز نہ، اور نہ ہی اس قسم کا ایگزامینیشن جو ہے وہ بغیر کسی فیمیل شیفرون، فیمیل نرس کے بغیر کرنا چاہیے۔ اگر انہوں نے ایسا کچھ کیا، بدنیتی بھی شامل تھی، تو غلط کیا، اینڈ ہی ڈیڈ اٹ ویری رانگ، اس نے غلط کیا۔ میں اس ڈاکٹر کی، جو بھی ڈاکٹر صاحب ہیں، میں انہیں ذاتی طور پر نہیں جانتا، میں ان کی حرکت کو بالکل کنڈیم کرتا ہوں، لیکن میرا سوال، میں نے آپ کو دونوں ثبوت دکھا دیے ہیں اور میں نے آپ کو کنٹروورشیل سٹیٹمنٹس بھی بتا دی ہیں۔ میرا سوال آپ لوگوں سے ہے، بالکل ڈاکٹر فرشتے نہیں ہیں، بالکل وکیل فرشتے نہیں ہیں، بالکل ٹیچر فرشتے نہیں ہیں، بینکر فرشتے نہیں ہیں، لیکن جن عورتوں کے مرد باہر نکلے ہیں، کام کرنے نکلے ہیں، اگر ہراسمنٹ ایز ٹول آف بلیک میلنگ یوز ہوگی، یہ ہر بندہ کیمرہ لے کر اپنی عدالت لگائے گا، تو سائبر کرائم ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ ایکشن لے ایسے لوگوں کے اگینسٹ، ان کو کہے کہ جب قانون موجود تھا، آپ نے 15 پہ کال کر دی تھی، آپ نے ایف آئی آر لکھ لی تھی، تو جب تک اس کیس کو عدالتیں انویسٹیگیٹ نہیں کر لیتی، تب تک پولیس کی یہ پکچر وائرل کرنا، یہ ایف آئی آر وائرل کرنا اور یہ ویڈیو وائرل کرنا، اٹ از پیور سائبر کرائم، اٹ از اے بلیک میلنگ۔ اور اگر بلیک میلنگ کی انٹینٹ نہیں تھی تو یہ سوشل میڈیا پر کیوں ڈالا گیا جب تک، یعنی کہ خود ہی جج، خود ہی عدالت، خود ہی پولیس، خود ہی سب کچھ۔ یہ ہمارا معاشرہ اب ہوگا کہ کل کو آپ کا شوہر جاتا ہے، آپ کے شوہر کی درزی کی دکان ہے، کوئی شخص باہر ویڈیو ڈال دیتا ہے پکڑ کے کہ میری بیوی کو ناپ لیتے ہوئے اس نے یہاں ہاتھ لگا دیے، تو اس کا مطلب ہے وہ شخص خود ہی عدالت، خود ہی پولیس، خود ہی جج، خود ہی سارا کچھ۔ پھر معاشرے میں کوئی قانون، انصاف، کوئی کچھ رہ جائے گا؟ انسانیت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، کچھ پیرامیٹرز ہوتے ہیں۔ یہ جنگل کا قانون تو ہے نہیں۔ ابھی کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میاں چنو کا بہت اچھا ڈاکٹر ہے، 30 سال میں جو گائنی کے آپریشن کر رہا ہے، سارا کچھ کر رہا ہے، اس کے پاس کتنا پیسہ ہوگا؟ اس کے پاس اس حرکت کے لیے اتنی بزی کلینک ٹائم میں انہی صاحب کی بیوی رہ گئی تھی۔ خود سوچیں، مائنڈ سے سوچیں کہ نرسوں کے ساتھ، پیشنٹس کے پریشر میں تو ایز اے ڈاکٹر سوچ رہا ہوں کہ اس نے یہ شخص نے کیا کیسے ہوگا، اور اگر کر لیا ہے تو واقعی وہ شخص پھر جانی سنز ہے۔ کیسے پاسبل ہے؟ مطلب آپ یہ بالکل ایسے ہے کہ چلتی بس میں آپ ایک ڈرائیور کو کہیں کہ اس نے جا کے، بس بھی چل رہی ہے اور خاتون کا بھی ریپ کر دیا، ہاؤ اٹس پاسبل؟ یہ پاسبل کیسے؟ پھر آپ ادھر کہہ رہے ہیں کہ تیری بیوی نو بھی زبان لاواں گا، پھر ایف آئی آر میں جا کے آپ ایک اور بات کر رہے ہیں، وہ بات بالکل اس کے برعکس ہے۔ پھر آپ سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی وائرل کر رہے ہیں، پھر آپ ایف آئی آر کی کاپی بھی وائرل کر رہے ہیں۔ تو آپ خود ایز اے انسان سوچیں نا کہ اگر اس میں بلیک میلنگ اور جھوٹ کا عنصر شامل نہیں ہے تو کل کو کون سیف ہے؟ مجھے بتائیں۔ اس طرح تو آپ جو جاتے ہیں، جو کہیں بھی کوئی کام کرنے جاتے ہیں، آپ جاتے ہیں نوکری پر، آپ کے وہاں کسی دکان میں کسی خاتون سے انٹریکشن ہوتا ہے، کسی درزی کا انٹریکشن ہوتا ہے، تو مجھے بتائیں سیف کون ہے؟
میں کہتا ہوں ہوگا ڈاکٹر قصوروار، 100% ہوگا، اس نے کی ہو یہ حرکت، لیکن سوشل میڈیا لنچنگ یا سوشل میڈیا بلوائیت جو ہے وہ کیسے، کسی کو یہ بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بالکل بھی کلیئرلی یہ بات کر رہا ہوں، میں بلکہ آپ کا ساتھ دے رہا ہوں کہ ممکنہ طور پر پاسبلٹی کا چانس ہم رکھتے ہیں کہ کی ہوگی اس ڈاکٹر نے حرکت، ان صاحب نے، ڈاکٹر صاحب جو گائناکالوجسٹ ہیں، انہوں نے یہ حرکت کر دی اس کے ساتھ. لیکن میں صرف سوال یہ کر رہا ہوں کہ کیا عدالت خود ہی کچھ ہوگا؟ عدالت خود لوگ لگائیں گے سڑکوں پر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کل کو کسی کے ساتھ کوئی چوری کرتا ہے تو کوئی جا کے اس کا خود ہی ہاتھ کاٹ دے گا؟ کوئی ملک میں قانون، انصاف، کچہری، پولیس، عدالتیں نہیں ہیں، کوئی سسٹمیٹک سین نہیں ہے، ساری عدالت سوشل میڈیا پہ لگنی ہے. اور ابھی جب اس بندے کی جو لوگ اگینسٹ بھی بات کر رہے ہیں اس ٹائم میرے سامنے، جب یہ بندہ پیسے لے کر ایف آئی آر واپس لے گا تو اس ٹائم اس کی بیگم کی شلوار نہیں اتری ہوگی، اس ٹائم زبان سے زبان نہیں لگی ہوگی. تھوڑا سا صرف سوچیں کہ یہ بلیک میلنگ کس طرح کی جاتی ہے اور بلیک میلنگ کا آنسر کیا ہے. اور میرا صرف سوال یہ ہے، اس بندے نے ہمیشہ جب بھی فیمیل پیشنٹ چیک کی جاتی ہے ایک فیمیل اٹینڈنٹ ساتھ ہوتی ہے، وہ فیمیل اٹینڈنٹ کیوں ساتھ نہیں گئی اس کے؟ یہ خود صاحب کیوں تھے اور کیوں فیمیل اٹینڈنٹ ساتھ نہیں تھی؟ میں ڈاکٹر ہوں، میں پول کھولوں، 80% خواتین کے ساتھ ان کے شوہر آتے ہی نہیں ہیں چیک کرانے، وہ کہتے ہیں مرتی یا مرے گلے سڑے. یہ ایٹیٹیوڈ ہے ہمارا معاشرے میں عورت کے ساتھ. صرف کیئر کا اور یہ ویڈیو اور یہ ساری ڈرامے بازی کا مقصد ان دی اینڈ بلیک میلنگ کر کے پیسہ ہینٹنا ہے. اور مجھے بالکل نہ یہ کہا جائے کہ میں اس ڈاکٹر کے حق میں آیا، میں بالکل اس ڈاکٹر کے حق میں نہیں آیا. یہ کسی وکیل کے خلاف ویڈیو ہوتی، ٹیچر کے خلاف ہوتی، کسی کے بھی خلاف ہوتی، میں ایسے ہی بات کرتا. یہ بلوائیت ہے، یہ سوشل میڈیا لنچنگ ہے کہ آپ فون اٹھائیں، کسی کے خلاف بھی پکڑ کے جو دل میں آئے آپ بکواس کرنی شروع کر دیں اور خود ہی عدالت لگا لیں، خود ہی وکیل بن جائیں، خود ہی پولیس بن جائیں، خود ہی سارا کچھ بن جائے. دس از نو وے آؤٹ. اگر معاشرے میں تعلیم ختم کر دیں گے، ایتھکس ختم کر دیں گے، ایجوکیشن ختم کر دیں گے، مجھے بتائیں اس مرد نے اپنی بیوی اندر اکیلے بھیجی کیوں؟ اٹینڈنٹ کیوں نہیں تھی؟ اور اگر اس کو پتا تھا کہ اندر نرسیں نہیں ہیں تو اکیلی اس کی بیوی ڈاکٹر کے ساتھ کمرے میں کر کیا رہی تھی؟ یہ سوال ہے نا کرنے والے. خدا کے لیے اس کو سوچیں کہ یہ پری پلانٹڈ پروپیگنڈا ہوتے ہیں، یہ بلیک میلنگ ہوتی ہے. میں پھر کہوں گا یہ ویڈیو آج یہ لکھ لیں، سیو کر لیں کہ جب یہ ایف آئی آر واپس ہوگی اور صلح کی تصویر آئے گی، میاں چنو والے یہ تاریخ لکھ لیں تو پھر اس ویڈیو کو یاد رکھیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اب وہ شلوار کہاں گئی، اب وہ زبان سے زبان لگانا کہاں گیا جب یہ ایف آئی آر اور یہ کیس واپس ہو گیا. اٹ مینز اس نے یہ سارا ڈرامہ کیا ہی بلیک میلنگ کے لیے تھا. ٹھیک ہے، تو آپ خود سوچیں کہ اس طرح آپ محفوظ ہیں، کل کو آپ دنیا میں کوئی بھی کام کریں آپ محفوظ ہیں. ویڈیو وائرل کرنا از اے شیم فل ایکٹ. جھوٹی ویڈیو اس طرح کل کو کوئی بھی کسی بھی دکان کے باہر ویڈیو بنا دے. میں نے خود بھگتا ہے، میں نے سی سی ٹی وی ریلیز بھی کیا تھا، ایک جھوٹا فراڈیا 2 نمبر آیا اور باہر کھڑے ہو کے ایسی جھوٹی ویڈیو بنانی شروع کر دی، سیاسی پولیٹیکل پارٹی سے ایک تعلق اور فراڈیا 2 نمبر کا. پھر اس کو چھتر پڑوائے اور اس کو پڑھنے چاہیے تھے اور باقاعدہ قانون کا سہارا لیا، سائبر کرائم کا سہارا لیا، سائبر کرائم ونگ ایف آئی اے کا سہارا لیا اور اس کو سیٹ کرایا جس نے جھوٹ بولا تھا. تو میں تو خود بھگت چکا ہوں اس قسم کی بلیک میلنگ کو، اور وہ بلیک میلنگ بھی بڑی فضول قسم کی بلیک میلنگ تھی جس سے میرا لینا دینا ہی نہیں تھا. اور وہ یہ جنسی بلیک میلنگ نہیں تھی، ایسی بس ڈرامہ تنگ کرنے کے لیے، فراڈ کرنے کے لیے. اور میرا تو بڑا کلیئر رستہ ہے کہ ایسے لوگوں کو سائبر کرائم اینڈ تک پہنچائے. پھر یہ اپنی ان کے معافیاں مانگنے 600 بندے آ جاتے ہیں ان کے کہ جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا، اور یہ صرف بلیک میل کرنے، جھوٹ بولنے، پیسوں کا تقاضا کرنے، فراڈ کرنے کے لیے یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا. میں نے مان لیا شیطان کبھی بھی کسی پہ بھی آ سکتا ہے، آپ میں سے بھی کسی پہ آ سکتا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار پھر قانون ہے. ہمیں بڑا کلیئرلی اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ لا شوڈ بی ابائڈڈ. اگر کوئی شخص ایف آئی آر میں کچھ اور کہہ رہا ہے، ویڈیو میں کچھ اور کہہ رہا ہے، ویڈیو کو خود وائرل کر رہا ہے، پکچرز کو خود وائرل کر رہا ہے، ایف آئی آر کو خود وائرل کر رہا ہے، سائبر کرائم جو ڈپارٹمنٹ ہیں دے شوڈ بی اہیڈ، ٹیک ایکشن، اور اس کے بعد 100% جو ہے اس چیز پر ایکشن ہو. اگر اس ڈاکٹر نے غلط کیا ہے، جو قانون کے دائرے میں سزا ملنی چاہیے اس کو ملنی چاہیے. لیکن دی انٹینٹ از بیڈ. اس شخص کا ویڈیو خود وائرل کرنا از اے سائبر کرائم.
یہ کرائم ہے اور نیشنل سائبر کرائم ایجنسی جو ہے دیٹ شوڈ سائملٹینیسلی ٹیک ایکشن اگینسٹ ہم اور اس کو سیدھا اندر کریں جو پیکا ایکٹ کے تحت قید ہے اور اس کو چھوڑے نہ, اس کے ساتھ جو کر سکتے ہیں کریں, پھر پیکا ایکٹ میں جو قید ہے یہ بھگتے. ٹھیک ہے. نمبر 2, اس نے ویڈیو میں اور سٹیٹمنٹ دی ہے, ایف آئی آر جھوٹی لکھوا رہا ہے جا کے. پھر یہ ایف آئی آر کی کاپی کیسے وائرل کر سکتا ہے؟ اٹس اگین اے کرائم کہ ایف آئی آر کی کاپی ایسے ریلیز کر دی جائے. اٹ از اگین اے کرائم. پھر پکچر وائرل کرنا از اے کرائم. اور میں بالکل ان ڈاکٹر صاحب کا ساتھ نہیں دے رہا. میں کہہ رہا ہوں عدالت فیصلہ کرے, سوشل میڈیا یہ فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا. اور اس ڈاکٹر کی جگہ اگر کوئی وکیل ہوتا, بینکر ہوتا, ٹیچر ہوتا, دکاندار ہوتا, درزی ہوتا, کوئی بیکری میں کھڑا شخص ہوتا جس کے خلاف اس طرح کی ویڈیوز بنتی. اب اس سے ہوتا کیا ہے, کوئی بھی شخص کسی کا بھی بزنس ہے, بیکری کے باہر کھڑے ہو کے ویڈیو بنا دیتے ہیں کہ جناب ان کی بیکری سے چوہا نکل آیا, تو اگلے کی تو پوری زندگی اس کاروبار پہ لگی ہوئی ہے, اس کی تو عزت ہے, ساکھ ہے. اسی طرح کوئی کھڑا ہو کسی بینک کے باہر بنا دے کہ اس بینک میں جو اندر بیٹھے ہیں لوگ, انہوں نے جناب میرے ساتھ اتنا فراڈ کر لیا, دھوکہ کر لیا, پھر اس کی ساکھ کہاں گئی. اسی طرح آگے چلیں, کوئی اور بلیک میلنگ کرتا ہے اور وہ بلیک میلنگ کرتا ہے کہ جناب ادھر سے میں نے کھانا کھایا تھا اور ادھر کھانا کھانے کے بعد جو ہے مجھے موشن لگ گئی یا الٹیاں آنی شروع, خون کی الٹی آ گئی ہے اور اس ہوٹل کو بند کیا جائے اور میں ایف آئی آر کٹوا رہا ہوں, تو اس ہوٹل کا کیا پھر. اسی طرح کل کو کوئی اور بلیک میلنگ کرتا ہے, کسی وکیل کی عدالت کے باہر کھڑا ہوتا ہے کہ اس نے جناب اندر میری بیگم کے ساتھ یہ کیا یا میرے ساتھ یہ کیا یا اس نے وہ کر لیا. اسی طرح کوئی تھانے کے باہر کھڑا ہو کے ویڈیو ڈال دیتا ہے کہ جناب اندر پولیس والوں نے میرے ساتھ اس طرح جو ہے زیادتی کیا یا مجھ سے رشوت مانگی ہے اور یہ کیا ہے. اگر سوشل میڈیا نے ہی سارے فیصلے کرنے ہیں, عدالت بھی اس نے لگانی ہے اور سارا کچھ ایسے ہی کرنا ہے, تو پھر تو پاکستان کا سسٹم چلا گیا. یہ تو پھر جنگل کا قانون ہے, جس کا دو دل کرے, جس کا جو دل آئے کرے, اور جس کا جو دل کر سکتا ہے وہ کرے. اس ملک میں کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی قانون نہیں, کوئی عدالتیں نہیں, کوئی پولیس نہیں, کوئی انصاف نہیں. پھر جس کا جو دل کرتا ہے کرے. اس طرح نہ آپ کے جناب کھانے کے ڈھابے, نہ چائے کے ڈھابے, نہ کوئی ہوٹلز, نہ کوئی گروسری کی شاپ, نہ کوئی مارٹ, نہ کوئی بیکری, نہ کوئی کچھ, نہ کوئی تھانہ, کوئی سیف نہیں ہے. اس طرح پھر آئے ویڈیو ڈالتے جاتے ہیں, سوشل میڈیا میں بدنامی کرتے جاتے ہیں ایک دوسرے کی, جنگل کا قانون بناتے جاتے ہیں اور سارا جو ہے بیڑا غرق کرتے جاتے ہیں اور بلیک میلنگ کرتے جاتے ہیں. اور دھندا, دس از بلیک میلنگ اینڈ دے ڈو اٹ ڈیلیبریٹلی. تو اس میں سائبر کرائم کا ادارہ ہے اور میرے سے زیادہ شکیں کسی کو نہیں پتا. اور سائبر کرائم میں جتنے میرے دوست ہیں شاید کسی کے بھی نہیں ہوں گے پاکستان میں, کیونکہ ہم نے یہی چیزیں بھگت کے, یہی چیزیں دیکھ کے, لوگوں کی مدد کر کے جو ہے نا یہاں تک میں نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. اور مجھے پیکا ایکٹ اور قانون پورا پڑا ہے بیٹھ کے کہ یہ جو شخص نے حرکت کی ہے اس پر اس کی خود کی اتنی بڑی سزا ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. باقی باتیں تو چھوڑ دیں. دس از سائبر کرائم. پلانٹڈ سٹوری, ایک کسی بھی معزز کو پکڑ کے بدنام کر دیا جائے اور اس کے بعد میں میاں چنو میں کیمپ لگاتا ہوں جا کے, مولانا طارق جمیل فاؤنڈیشن میں. مجھے پتا ہے میاں چنو کی عوام کتنی سینسیبل, پڑھی لکھی, سمجھدار اور سوبر. وہ 30 سال میں ایک ایسے شخص کو جو عورتوں کو ہاتھ لگاتا ہے اور یہ کرتا ہے, وہ ایک بھی کیس میاں چنو میں باہر نہیں آیا. یہ وخرا ہے جس کو 30 سال بعد, چلے آپ کہیں کوئی ینگ ڈاکٹر ہے, 6 مہینے ہوئے ہیں, سال ہوا ہے کلینک کھولے اور اس نے اس طرح کی حرکت کر دی ہے, تو چلے سمجھ بھی آتا ہے. 30 سال میں میاں چنو کا کوئی ایک بندہ سامنے نہیں آیا, ایک بندہ سامنے نہیں آیا کہ بھئی اس نے اس کے ساتھ یہ کیا یا وہ کیا. یہ ایک بندہ اٹھا کے ویڈیو ڈال دے, کل کو آپ کے بارے میں ڈال دے, آپ کے شوہر کے بارے میں ڈال دے, آپ کی بیوی کے بارے میں ڈال دے. سپوز آپ کی بیگم جو ہے وہ کوئی آن لائن بزنس کرتی ہے, وہ کسی کو, یہ تو بڑا آسان ہو گیا نا, کسی بھی بزنس کو بلیک میل کر لیں, کسی پہ ویڈیو بنا دیں, کسی ہوٹل کے باہر بنا دیں, کسی پر جنسی الزام لگا دیں, کسی پہ توبہ نعوذ باللہ توہین مذہب کا الزام لگا دیں. اس طرح تو خود ہی عدالت ہے, خود ہی بلوائیت ہے, خود ہی لنچنگ ہے, خود ہی اکٹھے ہو جائیں اور ہر طرح سے کلیئر کر دیں. حمزہ میں بڑا کلیئر ہوں, میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا. میں تو بینکرز کی بات کر رہا ہوں. یہ تو چلے میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا ہوا ہے تو یہ ڈاکٹر کی سائڈ, میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر یہ کسی بینکر, ٹیچر, استاد کے ساتھ ہو جائے یا کسی بزنس کے ساتھ ہو جائے تب جسٹیفائڈ ہے. سوشل میڈیا کا اس طرح استعمال کرنا, اور متعدد میں نے آپ کو دکھایا کہ اس بندے نے کتنے جھوٹ بولے. ایف آئی آر میں کچھ ہے, ویڈیو میں کچھ ہے, اور جو وہاں اندر, مطلب پاسبل کیسے ہے
کہ اندر 2-3 سٹافیں موجود ہیں اب اور اتنی بزرگ سٹافیں موجود ہیں اور ان کے سامنے جو ہے زبانیں بھی لگ رہی ہیں, پھر زبانیں لگ رہی ہیں اور ادھر FIR ہے کہ شلواریں اتر رہی ہیں, اور یہ پاسبل کیسے ہو رہا ہے؟ مطلب چلتی بس میں ایک ڈرائیور بس بھی چلا رہا ہے اور وہ جو ہے اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ساتھ جو ہے وہ جانی سنز بھی بنا. دس از ناٹ پاسبل پریکٹیکلی. کیسے پاسبل ہے؟ تو دس از آل لائے. یہ بلیک میلنگز ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, اور ہم کسی کو بھی ڈیفینڈ نہیں کر رہے. میں آپ پہ فیصلہ چھوڑ رہا ہوں کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو, آپ جس بھی کاروبار پہ بیٹھے ہیں اور کوئی بھی اس طرح اٹھا کے ویڈیو بنا کے خود عدالت بنا لے, تو آپ کی کئی سال کی عزتیں کہاں گئی؟ دس از رانگ. اٹ شوڈ بی کنڈیمڈ, اور آپ سب کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے جو جس بھی پیشے سے تعلق ہے. چھوڑ دیں ڈاکٹری کو, کسی کا جس بھی پیشے سے تعلق ہے وہ اس چیز کو کنڈیم کرے کہ کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ کی دکان کے باہر وہ کھڑا ہو کے ویڈیو بنا لے, آپ کے بینک کے باہر بنا لے, آپ کے چیمبر کے بارے, عدالت کے چیمبر کے بارے میں باہر کھڑا ہو کے بنا لے, آپ واپڈا کے آفس میں کام کرتے ہیں کہ کوئی کلرک کام کرتا ہے. پراپر قانونی سہارے لیے جائیں. یہ سوشل میڈیا جو ہے اس کے اندر بالکل یہ چیز نہیں ہونی چاہیے, اور اگر یہ چیزیں ہوں گی تو اس سے چیزیں بہت خراب ہوں گی, اور یہ چیز جسٹیفائیبل نہیں ہے. یہ جسٹیفائیبل نہیں ہے. یہ چیز میں نے آپ کو ثبوتوں کے ساتھ دکھایا ہے. میں کسی کی سائیڈ نہیں لے رہا. میرا ڈاکٹر ہونا اگر اس کے حق میں ویڈیو بنانا جو ہے وہ کر دیتا ہے, تو میں ایک میڈیکل جرنلسٹ بھی ہوں. میں نے وار میں بھی کام کیا ہے. میرا کام معاشرے کی اصلاح ہے, اور یہ آپ فیصلہ نہیں کریں گے. کل کو آپ کے باپ بیٹے کے لیے بھی ایسی ویڈیو بن سکتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کوئی کسی کو گولی مار. آج ایک واقعہ ہوا ہے وہ کہ اب کہ مرغی کی آنکھیں نکالنے پہ مرغے کی انہوں نے جا کے دوسرے بندوں کی آنکھیں نکال لی. یہ تو جاہلانہ, جنگل کے قانونوں میں اس طرح جو ہے چیزیں ہوتی ہیں, اور جہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے وہاں ایسا ہوتا ہے, جہاں جنگل کا قانون نہیں وہاں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو اس لیے یہ چیز یاد رکھنی چاہیے کہ اس قسم کی پلانٹڈ چیزیں جو ہے دے آر بیڈ, اور معاشرے کی اصلاح اسی میں ہوگی اگر سوشل میڈیا میں لنچنگ بند کی جائے. لنچنگ کہتے ہیں بلوائیت. تو کل کو پھر اللہ نہ کرے اگر معاشرہ اس طرح بگڑتا گیا تو پھر کل کو کسی پہ توبہ نعوذ باللہ توہین مذہب, گواہ کون ہے وہاں؟ پھر وہ الزام لگا دیں, توبہ نعوذ باللہ, کسی پر کوئی بھی الزام لگ جائے, یہ کھانے میں سے کاکروچ, چوہے, بیکری کی کچھ بھی, پھر تو کل تو کسی پہ کوئی بھی الزام لگا دے بھائی, کوئی بھی. کیسے جسٹیفائی کریں گے پھر؟ ہر بندہ اپنے سر پہ متھے پہ پھر کیمرہ لگا کے پھرے بھائی, ہر بندہ یہاں کیمرہ لگا کے پھرے کہ کوئی بھی کسی پہ بھی الزام لگا دے گا. ٹھیک ہے, تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیٹ دی عدالت کم. اور میں پھر آپ سے کہوں گا کہ یہ آنے دیں, یہ اگر واقعی ہے تو پھر عدالتیں اس کو ثابت کریں. اور یہ شخص جب پوری میاں چنو کی عوام یہ ویڈیو سنبھال کے رکھ لے, جب یہ شخص ابھی FIR واپس لے گا یا مقدمہ واپس لے گا پیسے لے کے, پھر بیوی کی عزت بھی بڑھ گئی, پھر جہاں مرضی زبان لگنی تھی لگ گئی, کوئی مسئلہ نہیں, شلوار اترنی, پھر کوئی مسئلے نہیں ہوں گے اس کو. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں یاد رکھیں, اور یہ بکواس بھی یاد رکھیں کہ اس قسم کی بلیک میلنگ جو ہے دس از ویری بیڈ, اور ہمارے معاشرے کو یہ چیز برباد کر رہی ہے. تحقیق ہو, تحقیق کے بعد الزام لگایا جائے, اس کے بعد بات کی جائے. ٹھیک ہے, جب تحقیق ہو جائے گی تو اس کے بعد جو مرضی کرے. ٹھیک ہے, ڈونٹ بی اے سوشل میڈیا لنچر, ڈونٹ سپورٹ بلوائیت. بلوائیت کو سپورٹ مت کیجیے. کل کو کسی پر بھی کسی بھی قسم کا الزام لگ سکتا ہے, یہ چیز اچھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بلوائیت کو سپورٹ مت کریں. یہ جو سوشل میڈیا لنچنگ ہے, بلوائیت ہے, کسی پہ بھی چاقو نکال کے چل پڑنا, اس چیز کو سپورٹ مت کیجیے, اس چیز کو روکیے. ٹھیک ہے, اور اس میں سائبر کرائم, ٹھیک ہے, اداروں کو ایکٹیو ہونا چاہیے اور اس چیز کو سٹاپ ہونا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. بہت دعاؤں کے ساتھ یہ میں ویڈیو آپ لوگوں کی بھلائی اور آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے بنا رہا ہوں کہ اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اس طرح آپ کے کاروبار, آپ کا کردار, آپ کے بیوی بچے کوئی بھی محفوظ نہیں ہے اگر ہم نے ساری عدالتیں سوشل میڈیا پر ہی لگانی ہیں. اور اگر یہ ڈاکٹر اس کے کرتے ہوں, ڈاکٹر ایسے کرتے ہوں گے, کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, لیکن اس کا جو چیک پوائنٹ ہے وہ سوشل میڈیا نہیں ہے. اور 30 سال بعد اس شخص نے پکڑے جانا تھا. 30 سال سے پہلے اس کی حرکت میاں چنو کی عوام سو رہی تھی آرام سے. 30 سال وہ کرتا رہا عورتوں کے ساتھ یہ, اور 30 سال پتہ ہی نہیں لگا ہے. یہ کچھ چیزیں سوچیں اور پھر آپ بات کریں آگے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. ڈاکٹر عرفان کیسر سائننگ آف. خدا کے لیے میں تانوں پڑھان دی کوشش کر رہا ہوں.
ਬਤਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਡਿਗਰੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪਲੰਦਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ सीख लें और अपनी इज्जतें बचाएं और अपनी इज्जतों की नामूस की हिफाजत करें और नमाज कुरान पढ़ें और अल्लाह अल्लाह करें। ये मैं समझाने के लिए आप सबको कर रहा हूं। मेरी तरफ से उस डॉक्टर को जो सजा बनती है दी जाए, लेकिन वो सजा सोशल मीडिया पर ना दी जाए। दिस इज माई क्लियर। अगर उसने कुछ किया है तो ठीक है, मैं किसी की फेवर नहीं कर रहा, लेकिन अगर इस शख्स ने ब्लैकमेलिंग किया तो इसकी सजा क्या होनी चाहिए ये आप बता दें। इंसाफ होना चाहिए ना। बिल्कुल समीउल्लाह ठीक कह रहा है, इंसाफ होना चाहिए।